السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تھوڑا موبائل سائلنٹ میں کر لیں. مسجد میں جب بھی آئیں تو خیال کر لیں اس کا. ہمارے جو درس ہیں، جو اتوار کے دن درس چل رہے ہیں، وہ کتاب التوحید کے سلسلے میں ہے. توحید کے تعلق سے لگاتار دروس ہو رہے ہیں. تو اسی درمیان میں پچھلے اتوار کو کلمے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، جیسے کلمے کا معنی مطلب رکھنے کے بعد جو چیزیں کلمے سے خارج کرنے والے ہیں، یعنی ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی دین سے کن کاموں کی وجہ سے خارج ہو جاتا ہے، وہ تو اس میں سے 8 کام بتائے گئے. 2 اس میں سے صرف لکھے گئے ہیں، باقی کے 6 باقی ہیں بھی. تو انشاءاللہ ہم آئندہ اتوار کو اس پہ گفتگو کریں گے. اس اتوار کو یہ عنوان رکھنے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے، اور عام طور پہ لوگ اس مہینے میں 11ویں کے نام سے جو ہے عید کرتے ہیں اور بہت کچھ بدعتیں بھی کرتے ہیں. تو جس انسان کے نام پہ یا جس اللہ کا ولی سمجھ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ جتنا کچھ ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. تو اگر ہم تھوڑا تاخیر کریں گے تو دناں ختم ہو جائیں گے، اور یہ دناں ختم ہونے کے بعد آپ آئندہ سمجھیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ سمجھیں گے تو ہوگا. تو آپ یہ باتوں کو خود بھی سمجھیں، اور جو لوگ اس بارے میں غلط فہمی میں ہیں ان کو بھی بتلائیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں. ان کی زندگی، یعنی پیدا کہاں ہوئے، انتقال کہاں ہوئے، پھر ان کی زندگی کیسی تھی مختصر، اور پھر آج دنیا میں ان کے نام پہ جو شرک ہو رہا ہے، درگاہیں بنی ہیں، مزارات بنے ہیں. انسان ایک ہے، یعنی عبد القادر جیلانی انسان ہے اور انسان ایک ہیں، لیکن مزارات بے شمار ہیں، 10 ہر ایک جگہ، ہر ایک محلے میں ہر ایک درگاہ کا نام لوگ ایک ہی رکھتے ہیں، محبوب سبحانی. تو انسان ایک ہیں، لیکن ان کے نام سے جگہ جگہ مزارات بنائے گئے ہیں، دھندے چل رہے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، سب ایک دم مست. اس کی طرف سے کئی گھر، کئی خاندان آرام سے کھا پی رہے ہیں. ہمارا مقصد کسی کے پیٹ کو مارنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے شرک بدعات جو لوگ نہیں ہونے کے باوجود کسی کے نام پہ کر رہے ہیں. تو وہ انسان اپنی زندگی میں ایسی تعلیمات نہیں دیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کتنے توحید پرست انسان تھے. آپ کے سامنے ان کی زندگی آنے کے بعد سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلے ان کے نام کے بارے میں، ان کا نام جو ان کے ماں باپ نے رکھا وہ عبد القادر ہی ہے. ان کے باپ کی کنیت ابو صالح ہے، باپ کا اصل نام عبداللہ ہے. عبد القادر بن عبداللہ اصل نام ہے.
کنیت کے حساب سے الگ الگ مشہور ہوئے. ان کی کنیت خود ابو محمد ہے. لقب کے حساب سے اور کئی لقب بولے تو وہی لوگاں کو ایک لقب ٹائٹل دیے, تو وہ حساب سے کئی ٹائٹل ہیں. اگر ہم نام کی بات کریں تو نام عبد القادر ہی ہے. نام عبد القادر ہے تو یہ پھر جیلانی کہاں سے آیا؟ یہ علاقے کا نام ہے, گاؤں کا نام. وہ زمانے میں کوئی امام کوئی عالم مشہور ہوتا تو اس کی پہچان کے لیے لوگ اس کے گاؤں کی طرف نسبت دیتے تھے, اس کے علاقے کی طرف, ان کے شہر کی طرف نسبت دیتے تھے اور اسی سے مشہور ہو جاتے تھے. جیسے امام بخاری ہیں. امام بخاری ان کا نام ہی نہیں, ان کا نام الگ ہے, لوگ امام بخاری بولتے ہیں. تو یہ اصل میں سمرقند کا ایک گاؤں ہے بخارا کے نام سے, بخارا گاؤں کے نام ہے, تو اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے ان کو نام دیتے ہیں امام بخاری. تو امام بخاری نام نہیں ہے, نام الگ ہے. کیا ہے نام؟ محمد بن اسماعیل پورا نام ہے, محمد بن اسماعیل ان کا پورا نام ہے. تو اس علاقے کی طرف نسبت دے کے امام بخاری بولتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی ان کا گاؤں جو ہے جیلان ہے. زبان کے بدلنے سے اسے یعنی اردو میں گیلان یا کیلان دو بھی آتا ہے. تو عربی میں گاف نہیں پڑھتے, کاف. آپ عربی میں کیا پڑھتے ہیں؟ خاف, پھر اس کے بعد کاف پڑھتے. خاف اور کاف دو ہی ہے. اردو میں آتا ہے گاف بولنے کا, گاؤں بولتے نہیں. تو ایک گاؤں یہ اردو میں ہے, عربی میں نہیں بولتے, یعنی عربی میں گاف نہیں آتا. تو اردو میں جو گاؤں کے نام گیلان ہے, تو عربی میں اگر ٹرانسلیٹ کرے تو اسے بولتے ہیں جیلان. تو گاف نہیں پڑھتے. تو اس حساب سے عربی سے اگر ان کے گاؤں کو ٹرانسلیٹ کریں گے اردو میں تو گیلان سے جیلان بنتا ہے. تو اسی لیے ان کے گاؤں کی طرف نسبت دے کے عبد القادر جیلانی بولتے ہیں, یعنی جیلان کے رہنے والے. تو وہ ان کی جگہ کا نام ہے, ان کے علاقے کا نام ہے. وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 470 پر 1 ہجری. کب؟ سن 470 پر 1 ہجری. انتقال ہوئے 560 پر 1 ہجری. کتنے سال زندہ تھے؟ کتنے؟ 90 سال. تو 470 پر 1 پیدائش ہے اور وفات 500. کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال. 90 سال کی زندگی ہے ان کی. تو 90 سال کی زندگی میں سے شروع کی حالتیں ان کی نہیں ملتی ہیں, یعنی بچپن کیسا گزرا اکثر کتابوں میں محفوظ نہیں ہے. جو محفوظ ہے وہ 18 سال کے بعد سے, یعنی 18 سال پہ ان کی والدہ نے ان کو دین کا علم سیکھنے کے لیے روانہ کیا. تو 18 سال کی عمر میں روانہ ہوئے, بغداد کی طرف گئے. عراق کا شہر ہے بغداد. تو اس کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے گئے, وہاں پر علم حاصل کیے. ان کے اساتذہ میں بہت سارے استاذ ہیں. ان کے مشہور جو ہے امام تبریزی ہیں, امام بغدادی ہیں, عراق کے خود بغداد کے خود تو امام بغدادی ہیں. تو ایسے کئی اساتذہ کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا اور بعد میں ان کے شاگرد بھی کہیں رہے. عمر لمبی تھی 90 سال. تو علم حاصل کرنے کے بعد اکثر لوگوں کو جمع کر کے واعظ و نصیحت کرنا, دین کی باتیں بتانا, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا, یہی کام تھا اور تبلیغ کا کام کیے. ان کی زندگی کے سلسلے میں ہم کو آج کیسے معلوم کرنا ہے؟ تو عام طور پر کسی بھی انسان کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اگر انہوں کوئی کتاب لکھے
تو ان کی کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں، یا ان کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان کے اوپر لکھی گئی کتابوں کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اتھینٹک یعنی سب سے بہتر کیا ہے، اپنی زندگی میں جو انسان کتاب لکھتا ہے اس کی کتابیں اس کے بارے میں دلیل ہوتی ہیں۔ بعد والے ہو سکتا ہے ملاوٹ کریں گے، لیکن خود انسان اپنے بارے میں ملاوٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ، ان کا علم، ان کا عمل کیسا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے ان کی کتابیں ہیں۔ تو یہاں ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور وفات ہجری کے حساب سے، ہجرت کے حساب سے، یہ سینچری کے حساب سے نہیں، یہ ہجری کے حساب سے اگر بات کریں تو 90 سال کی زندگی ہے۔ تو اگر ہم ان کے کتابوں کے بارے میں دیکھیں تو آپ کو کتابوں کے بارے میں ایک بات سمجھنا ہے، وہ یہ کہ اپنی زندگی میں انہوں جو کتابیں لکھے وہ صرف 3 کتابیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ صرف 3 کتابیں ہیں۔ البتہ ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے بہت کتابیں لکھے، اور وہ کتابیں اتنی مشہور ہوئی آگے چل کر کے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ انہی کی کتابیں ہیں، اس لیے کہ وہ کتابوں میں ان کی خدمت کے بارے میں، دین کے کام کے بارے میں، ان کے وعظ و نصیحت کے بارے میں، ان کے بیانوں کے بارے میں تھا۔ تو لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید یہ کتاب بھی انہوں ہی لکھے ہیں، حالانکہ انہوں نہیں لکھے۔ تو انہوں صرف 3 کتابیں لکھے ہیں۔ وہ 3 کتابیں آج دنیا بھر میں دستیاب ہیں، یعنی آپ کو مل جاتی ہیں کہیں پر بھی۔ یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ تو یہ کتاب، ابھی یہ جو میرے پاس کتاب ہے یہی کتاب غنیۃ الطالبین، یہ کتاب جو ہے انہوں ہی لکھے۔ یہ کتاب کا اصل نام انہوں جو رکھے تھے وہ ہے الغنیۃ لطالبی طریق الحق۔ یہ ان کا نام ہے جس کا معنی کیا آتا ہے، الغنیہ لطالبی طریق الحق، کہ یہ کتاب ایک مقصد ہے، ایک گول ہے، کس کے لیے؟ لطالبی طریق الحق، حق کا راستہ چاہنے والے کے لیے یہ کتاب ایک ذریعہ ہے، ایک گول ہے۔ اللہ اکبر، کتاب کا نام کتنا بہترین ہے۔ تو اسی کو جو ہے مختصر میں غنیۃ الطالبین کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کتاب ہے۔ دوسری انہوں جو کتاب لکھیں وہ ہے فتوح الغیب۔ فتوح الغیب کے نام سے کتاب لکھے۔ یہ کتاب جو ہے ان کے بیانوں پر مشتمل ہے، تقریباً 70 پر 8 ان کے بیانات، وعظ و نصیحتیں وہ کتاب میں ہیں۔ تیسری کتاب ہے الفتح الربانی والفیض الرحمانی، یہ ان کی تیسری کتاب ہے۔ یہ کتاب میں تقریباً 60 پر 2 ابواب ہے، یعنی کہ ان کے وعظ و نصیحت کی باتیں الگ الگ جلدوں میں جو ہے یعنی الگ الگ باب کے اندر تقسیم کیے۔ یہ 3 کتابیں ہی انہوں اپنی زندگی میں لکھے ہیں اور یہی معتبر کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نام پہ آج دنیا میں ویسے تو بہت ساری کتابیں مشہور ہیں، لیکن 17 ایسی کتابیں ہیں جو آج دنیا میں مشہور ہے، ان کے نام سے لکھی گئی کتابوں کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ 17 کتابیں انہوں نے لکھے ہیں۔ تو صرف 3 کتابیں لکھے۔ لوگ آپ کو مزاروں پہ، خانقاہوں پہ ایسی بہت ساری کتابیں دیتے، پڑھتے، جو شروع میں فرنٹ پیج پہ جو ہے یہاں پہ ان کا نام رہتا ہے، تو لوگ وہ ان کے نام کو دیکھ لے کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کی کتاب ہے، تو اس میں جو باتیں ہیں وہ بھی ان کی ہیں، ایسا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ صرف اوپر نام ہونے سے کتاب ان کی نہیں بنتی ہے۔ تو ان کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات آپ دماغ میں رکھیے کہ ان کی صرف 3 ہی کتابیں انہوں لکھے سو ہے، جو مشہور بھی ہے اور جو ثابت بھی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 17 کتابیں ایسی ہیں جو مشہور ہیں ان کے نام سے، لیکن انہوں اپنی زندگی میں وہ کتابیں نہیں لکھے ہیں۔ تو لوگ آج بھٹکتے کہاں ہیں؟ یہیں پہ بھٹکتے۔ یہ جو 17 کتابیں مشہور ہے، وہ کتابیں پڑھ کے یہ سمجھتے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں، اور اس میں جو باتیں غلط سلط بھرمار ہے وہ ان کا دین، ان کا طریقہ سمجھ کے فالو ہوتے، جبکہ یہ غلط بات ہے۔
تو آج آپ کے سامنے ان کی کتابوں سے بات رکھنا ہے. ایک تو یہ کتاب ہے، دوسری جو کتابیں ہیں وہ کتابوں کے یہ ذرے پیپرز ہیں. تو یہ اس کے ذریعے سے ان کی جو 3 کتابیں ہیں وہ 3 کتابوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ انہوں اپنی زندگی میں لوگوں کو دین سے جوڑنے کے لیے ایمان کی، توحید کی، اللہ اس کے رسول کی، سنت کی کتنی بہترین باتیں بتا کے گئے، لیکن لوگ آج ان کے نام پہ دین کا کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں، کیسا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو وہ 3 کتابوں میں سے پہلی کتاب جو ہے فتوح الغیب، اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ پہلی کتاب فتوح الغیب. اس کتاب کے اندر ان کی ایک بات ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے دین پر قائم رہنے کے لیے اس کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا. میں اللہ کا قرب بولے تو اللہ کے قریب بننے کے لیے اور اس کے دین پہ ثابت قدم رہنے کے لیے میں صرف کس کو پہچانتا ہوں؟ صرف اللہ کو. یعنی اگر میں کسی کی پہچان سے اگر اللہ سے قریب ہو سکتا ہوں تو وہ صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. جس کی پہچان سے، جس کی معرفت سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو جس کو پکڑ کر کے ہم اللہ سے قریب بن سکیں. پھر آگے وہ لکھتے ہیں ہیڈنگ کیا ہے؟ مخلوق سے خوف اور امید رکھنا شرک ہے. ہیڈنگ کیا ہے؟ مخلوق سے خوف بولے تو ڈر، یعنی مخلوق سے ڈرنا، اور امید رکھنا یعنی مخلوق بھی کیا تو دیتی ہے، نوازتی ہے، دینے والی بن سکتی ہے. اگر کوئی آدمی مخلوق کے بارے میں ڈر رکھتا ہے کہ انہوں ہمارا کیا تو بگاڑتے، یا امید رکھتا ہے کہ انہوں ہمارے کو دینے والے بن سکتے، تو یہ رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے. ہیڈنگ ہے. اس کے نیچے لکھتے ہیں تیری امیدوں کا مرکز مخلوق ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے تو مخلوق کو چاہتا ہے، اور تجھے خوف بھی اسی کا لاحق ہے. خوف کس کا ہے؟ مخلوق کا ہے. یعنی اللہ کے مخلوق سے تو ڈر رہا ہے. یہ تیرے رب کے ساتھ شرک ہے. کیا ہے؟ تیرے رب کے ساتھ شرک ہے. اگر تو مخلوق سے، لوگوں سے ڈر رکھتا ہے کہ لوگ تیرا بگاڑ سکتے ہیں، لوگ تجھے دے بھی سکتے ہیں، یعنی تجھے نقصان پہنچانا، تجھے نفع پہنچانا، اگر یہ مخلوق کے بس میں ہے، اگر تو ایسا سمجھتا ہے تو یہ تیرے رب کے ساتھ شرک ہے. پھر آگے لکھتے ہیں تجھ پر افسوس ہے کہ مخلوق کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی تو جو نفع نقصان سمجھ رہا، مخلوق میں یہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے. عطا اور منع کا مالک تو اللہ ہے. عطا دینا، منع روک لینا، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ نصیحت کرنے کے بعد آگے ایک بہت بہترین نصیحت ہے ان کی. اسلام کا معنی کیا بیان کیے، اور جو لوگ صرف نام کا کلمہ پڑھے، ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں ہے، ان کے لیے کیسے الفاظ سے نصیحت کرے، سنیے آپ. پہلے کہتے ہیں اسلام کے معنی استسلام ہے، جس کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی خود کو اللہ کے حوالے کرنا. اسلام کا معنی کیا ہے؟ خود کو اللہ کے حوالے کرنا. یعنی میری زندگی میں جو بھی عبادت ہوگی وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام بولے. وہ بولنے کے بعد آگے لکھتے ہیں تجھ پر افسوس ہے، تیرے اسلام کا کرتا پھٹا ہوا ہے. تجھ پر افسوس ہے، تیرے اسلام کا کرتا پھٹا ہوا. یعنی تو اسلام اپنے آپ کو مسلمان تو بولتا ہے، لیکن تو جو اسلام کے کپڑے پہنا ہے وہ کپڑے کیسے ہے؟ پھٹکے ہے. یعنی تو نام کے لیے اسلام بولتا ہے، اسلام کے پورے کپڑے تو کیا کر دیا ہے؟ پھاڑ دیا ہے. تیرے ایمان کا کپڑا گندا ہے. اللہ اکبر. تیرے ایمان کا کپڑا گندا ہے. تیرا دل جاہل ہے،
تیرا باطن مقدر ہے، تیرا سینہ اسلام سے کشادہ نہیں ہے، تیرا باطن خراب ہے. یعنی تو صرف ظاہر میں اسلام اسلام بولتا ہے، تیرا باطن پورا کیا ہے؟ پورا خراب ہے، اندر سے پورا ڈیمیج. صرف جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان بول رہے ہیں، صرف اوپر کا دکھا رہے ہیں. آپ اپنے دل میں، دل سے اسلام آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تیرا دل خراب ہے، تیرا باطن خراب ہے، تیرا ظاہر آباد ہے. اللہ اکبر. تیرا ظاہر کیا ہے؟ ظاہر آباد بولے تو کیا؟ یہ لباس ایک دم اچھا، یعنی اوپر کے کپڑے ٹوپی سب کیسے ہے؟ ایک دم مست ہے، لیکن باطن پورا اسلام ہے ہی نہیں ہے، باطن پورا خراب ہے. یہ ان کی نصیحت ہے. پھر آگے دیکھیے ایک اور بات کہتے ہیں، اللہ کے سوا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ الفتح الربانی، پیج نمبر 427. اور ایک بار سنو، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے الفتح الربانی، پیج نمبر 427 428 پوری باتیں. تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی، بولیے، فائدہ. ہمارا فائدہ نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون بول رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی. ان کا نام بولو، تمہیں رکھے سو نامہ بولے بھائی. محبوب سبحانی ابھی، غوث پاک ابھی، پیرانے پیر. یہ سب انوچ، یہ سب کون ہے؟ یہ سب انوچ ہے. ان کی کتابوں میں ان کی نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے سوا نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے. اب اگر کوئی ان کو غوث پاک بولا، غوث پاک، غوث بول تو معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا. غوث اعظم بولتے. غوث کا معنی کیا آتا ہے؟ غاث یغیث غوثن کا معنی آتا ہے مدد کرنا. غوث اعظم بولے تو سب سے بڑا مدد کرنے والا. سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ یہ نام کسی کو رکھ سکتے؟ سبحان اللہ بولتے. اللہ کیا معنی کرتے؟ اللہ پاک ہے. سبحانی بولے تو یہ سبحان، یہ نام اللہ کے لائق ہے یا مخلوق کے لائق بھی بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. مخلوق سراپا اوپر سے لے کے اوپر کا اندر کا سب پاک ہو سکتا ہے. لوگ نام دی، یعنی لوگوں میں یہ نامہ مشہور ہے. کم سے کم آدمی اتنا بھی نہیں سوچتا کہ یہ نام کسے دے رہے ہم. ایک انسان کے لیے غوث اعظم کیسا بول سکتے ہیں؟ ایک انسان کے لیے سبحانی کیسا بول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ اکبر. تو یہ لوگ، یہ نامہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا والے دیش و نام. تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی زندگی کی نصیحت یہ ہے، اللہ کے سوا نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، یہ انہوں اپنی زندگی میں یہ باتیں نصیحت کیے. کہیں یعنی جو لوگ آج ان کے نام پہ درگاہ بنائے، مزار بنائے، ان کو پوج رہے، ان سے دعائیں مانگ رہے، کیا کہیں تو بھی انہوں اللہ کو چھوڑ کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا تو بھی ذکر کیے یا نہیں؟ تو اس کے لیے ایک اور اسی کتاب کا اندر ایک اور صفحہ ہے الفتح الربانی، ان کی کتاب کا ہی. اس میں پیج نمبر 140 پہ لکھتے ہیں، اپنی حاجتیں خالق سے طلب کرو. کیا بولے؟ اپنی حاجتیں خالق سے طلب کرو. حاجت بولے تو کیا؟ ضرورتیں. اپنی ضرورتیں کس سے طلب کرو؟ خالق سے. خالق بولے تو اللہ سے طلب کرو. مخلوق سے نہ مانگو. کیا بولے؟ مخلوق سے نہ مانگو. یعنی تمہاری جو بھی ضرورت ہے وہ کس سے مانگنا ہے؟ خالق سے مانگنا ہے. مخلوق سے مانگو ہی نہ کو بولے. تو آپ یہ بولو، یہ عبد القادر جیلانی خالق ہے یا مخلوق ہے؟ خالق ہے مخلوق ہے؟ مخلوق ہے. خالق کون ہے؟ صرف اللہ ہے. صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے.
تو ان کی زندگی میں انہوں جو کتاب لکھے ہیں وہ کتاب کے اندر ان کی نصیحت لوگوں کو کیا ہے، یہ جو نصیحتیں انہوں اپنی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے لیے گواں گواں پھر کے کرے، تو وہ نصیحتیں ہیں اپنی حاجتیں خالق سے طلب کرو، مخلوق سے نہ مانگو بولے، مخلوق سے مانگنا ہی نہیں بولے۔ اب آپ ذرا سوچو کہ جو انسان اپنی زندگی میں ایسی نصیحت کیا کہ خالق کے سامنے ہی حاجتیں رکھنا ہے، مخلوق سے مانگنا نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اسی انسان کو مانگنے والا بنا دیا تو جاہل کون ہے؟ کیا جی، کیا بھی آواز نہیں آتی؟ جاہل کون ہے؟ مانگنے والا۔ مانگنے والے کو آپ کتنا بڑا جاہل بولتے ہیں، وہ بھی نہیں، پھر آگے بھی بولتے ہیں افسوس تو تمہاری اس بات پر ہے کہ سائل اللہ کے لیے سوال کرتا ہے۔ سائل یعنی مانگنے والا سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ سائل یعنی سوال کرنے والا تو اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا۔ تم پہ افسوس ہے، تمہیں مخلوق کے پاس جا کے مانگ رہے ہیں بلکہ افسوس کرتے ہیں۔ یہ پیج نمبر ذرا بدل گیا، الفتح الربانی میں ہی پیج نمبر 60 پر 9 پہ۔ اس سے پہلے کا پیج کیا بولا؟ کیا بولا؟ 140۔ ابھی جو پیج ہے وہ 60 پر 9 ہے، اور اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتے ہیں لوگوں پہ افسوس کرتے ہوئے، افسوس ہے تمہاری اس بات پر کہ سائل مانگنے والا تو اللہ سے مانگنا ہے، لیکن تم کس کس کے سامنے جا کے مانگتے ہو؟ مخلوق کے سامنے جا کے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہو، مردوں سے جا کے مانگتے ہو، تو مانگنے والا تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ افسوس کرتے ہوئے لوگوں پہ لکھتے ہیں۔ یہ ان کی کتابوں کی بات ہے۔ تو ایسا یعنی اللہ سے سوال کرنے کے بارے میں ایک جگہ نہیں اور کئی جگہ لکھے، جیسے ابھی جو میں کتاب کا نام بولا وہ کیا ہے؟ الفتح الربانی۔ ان کی جو دوسری کتاب ہے فتوح الغیب، اس کی ایک لائن ہے، اپنے معبود حقیقی کو اپنی حاجات اور ضروریات کا مرجع قرار دے۔ اردو ہارڈ ہے نہیں، تو یہ اردو انہوں جو لکھے ہیں ان کی جو کتابیں ہیں اس کی اردو پڑھ رہے ہیں، یعنی یہی دیکھ کے کیوں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ انہوں لکھے سو ہے، لوگاں کیا کرتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے اپنے معبود حقیقی، معبود حقیقی بولے تو حقیقت میں عبادت کا مستحق کون؟ اللہ۔ بولے کہ اپنی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کا مرکز صرف اللہ کو قرار دو، اور اس کے علاوہ دیگر اسباب شرک سے اجتناب کرو، یعنی بچو، یعنی اللہ کو چھوڑ کے اور جو شرک کے راستے ہیں وہ شرک کے راستوں کو چھوڑ دو۔ پھر آگے اسی کتاب میں یعنی دوسری کتاب ان کی جو ہے فتوح الغیب، وہ کتاب کے پیج نمبر 160 پر 9 پہ لکھتے ہیں، وہاں تھوڑا تفصیل کے ساتھ لکھے، دیکھیے، اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کرو کہ تمہارے لیے اسی میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ کیا بولے؟ اپنی تمام حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے حضور سوال کرو کہ اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اپنی ہر دعا، اپنی ہر حاجت کس سے طلب کرو؟ اللہ سے طلب کرو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد انہوں قرآن کی وہی آیت لکھے، اس کے بعد قرآن کی وہی آیت لکھے، کیا دیکھیے، اپنی ہر حاجت و ضرورت کے لیے اللہ کے حضور سوال کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اس لیے تم مجھ سے ہی مانگو۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کون بولے جی؟ ان کی کتاب کے اندر انہوں خود یہ آیت کا واسطہ حوالہ دے کے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے سو ہے
کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، مانگنے والے کو مجھ سے ہی مانگنا چاہیے، اس لیے تم بھی اپنی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہی سوال کرو، مانگو، بول کے یہ ان کی نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ فتوح الغیب، پیج نمبر کتنا بولا؟ کتنا؟ 160 پر 9، 160 پر 9 کتاب کا نام ہے فتوح الغیب۔ اور پھر جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگتے ان کے بارے میں بھی ایک بات بولے اسی کتاب میں، فتوح الغیب۔ اب تک جو پیج نمبر بولا وہ کیا ہے؟ 160 پر 9۔ اور ایک پیج میں اسی کتاب میں اور ایک صفحے میں لکھتے ہیں، وہاں کا پیج نمبر ہے 116، لکھتے ہیں مخلوقات اور غیر اللہ سے صرف وہ لوگ سوال کرتے ہیں جن کا یقین اور ایمان کمزور ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مخلوقات سے یعنی اللہ کو چھوڑ کے مخلوقات سے، دنیا میں جو بھی مخلوق ہے، مخلوق بولے تو سب آگے، جس میں زندے والیاں بھی آگئے، مردے لوگاں بھی آگئے، سب آگئے، زمین کے اوپر رکھو کس کو پوچھتے انہوں بھی آگئے، مٹی میں رکھو کس کی، جو بھی مخلوقات اور غیر اللہ سے۔ غیر اللہ بولے تو کون؟ اللہ کو چھوڑ کے کسی سے بھی صرف وہ لوگ سوال کرتے یعنی وہ لوگ مانگتے جن کا یقین اور ایمان، جن کا ایمان اللہ اکبر، جن کا ایمان کمزور ہے، انہوں سے مانگتے، کس سے؟ مخلوقات سے۔ جن کا ایمان مضبوط ہے انہوں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے۔ تو وہ آگے وہ پیراگراف کے انہوں وہ بھی لکھے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا حوالہ دے کے آگے لکھتے ہیں، یہی پیج نمبر 116 کی آخری پیراگراف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خدائے حی القیوم کے ہوتے ہوئے مخلوقات میں سے کسی سے نہ مانگے، یعنی اللہ حی القیوم ہے۔ الحی بولے تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، تو جو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اس اللہ کو چھوڑ کے مخلوقات کے سامنے جا کے کیوں مانگتے؟ وہ اس کتاب کے وہ صفحے کا آخری پیراگراف ہے، آخری الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، تو اللہ حی القیوم کے ہوتے ہوئے تمہیں اللہ کو چھوڑ کے مخلوقات سے کیسے سوال کر دو؟ تو یہ یہاں تک ان کی کتابیں ہیں، یہاں تک ان کی کتاب ہے، اور بھی آگے بھی ہے ان کی کتاب کے چند صفحات۔ تو یہاں تک یہ 2 کتابوں کے پیراگراف آپ کے سامنے ہے، ایک کتاب الفتح الربانی اس کے ذریعے پیجا، اور الفتوح الغیب دوسرے، یہ دونوں کے کتاب کے عبارتیں، ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھا۔ تو آپ اس سے آپ کو کہیں تو بھی یہ لگتا ہے کہ ان کا توحید کمزور تھا، شرک کرنے والے تھے، بلکہ کیا تھے؟ کیا نام دیتے آپ؟ جی آپ کیا نام دیتے جی؟ توحید پرست۔ اتنا ہی نہیں، اور ایک بھی نصیحت کرے لوگ، افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر اتنی کھلی باتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کے نام پہ اتنا بدعتیں، اتنی گمراہی کیسا کرتے؟ ایک ان کی کتاب کی ایک عبارت ہے، دیکھیے، پس مسلمان کے لیے توحید اور سنت کی پیروی لازم ہے۔ کس کی؟ توحید کی اور سنت بولے تو اللہ کے نبی کی حدیثوں کی پیروی لازم ہے، اور اسی طرح شرک و بدعت سے بچنا بھی لازم ہے۔ آگے ہی بولے بدعت یہی ہے کہ اپنے پاس سے بے پسند چیزیں، بے بنیاد چیزیں ایجاد کر کے دین اور شریعت کی طرف منسوب کر دی جائیں۔ بدعت کیا ہے؟ اپنی طرف سے چند چیزیں ایجاد کر کے نکال کے دین کی طرف منسوب کر دی جائیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اس لیے ہر وہ عقیدہ یا عمل جس کی آسمانی کتاب اور شریعت میں کوئی سند نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عمل جس کی اجازت آسمانی کتاب بولے تو قرآن، اس میں اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ کیا بولو جی؟
بدعت بولے اور نصیحت کیے کہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے توحید اور سنت کو لازم پکڑے، اور ہر وہ عقیدہ یا کام جو آسمانی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور تم اپنی طرف سے نکال کے دین کی طرف منسوب کرتے تو وہ کیا ہے؟ بدعت بولے۔ تو بدعتیاں کون ہوئی ہیں؟ افسوس کیا ہے معلوم؟ لوگ ان کا نام پہ لا کے یہ بدعت بول رہے، اسی کو دین بنا لیے۔ یعنی مسئلہ ایسا ہے کہ ایک دم اپوزٹ، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ میں خود پہلی مرتبہ پڑھا ہوں، یعنی کہ یہ کتاب ہم کی نصابوں میں نہیں ہوتی ہے، چند باتیں پڑھے تھے، چند باتیں پڑھتے ہوئے درمیان میں آئی، حیرت ہوئی کہ لوگ کتنے بھٹک رہے ہیں، اپنا پیٹ، اپنا دھندا، اپنے درگاہ، اپنے قبرستان، اپنے عرس، اپنے گھروں کو بھرنے کے واسطے، چلانے کے واسطے ایک اللہ کے ایک نیک ولی توحید پرست انسان کے نام پہ کتنا دین کو بگاڑ دیے، یہ کتابیں، یہ ان کی کتابوں کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئیں، وہ کتاب بھائی میں اس میں ایک بات تو بھی اپنی طرف سے رکھا ہوں، اس میں میری کوئی بات ہے نہیں، یہ پوری اس کتابوں کی باتیں ہیں۔ اب آئیے یہ کتاب کے بارے میں بات کریں، دو کتابوں کے سامنے رکھ کے بولے، ایک تیسری کتاب جو یہ ہمارے پاس ہے غنیۃ الطالبین، یہ کتاب کو سامنے رکھ کے میں ذری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو کتابیں ہیں، جو کتابوں کے بارے میں، یعنی دوسری کتابوں میں جو باتیں ہیں، ذرے باتیں اس میں بھی ملے میرے کو، تو اس میں سے ایک بات، یہ جو ابھی کلرف ہے، تو اس میں سے دعا ایک ہیڈنگ ہے، دعا کی ہیڈنگ دے کے یہاں جو یہ کتاب میں جو بات لکھے، یہ کتاب کے اندر بھی وہی بات کہتے ہیں، دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ تو اس لیے دعا کا طریقہ کیا ہے کہ تم کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، یہ کتاب کے اندر بھی لکھے، تو یہ کتاب کی ذری باتیں یہ کتاب کے اندر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور ذری باتیں، آج ذری باتیں کیا ہے، وہ پیر مریدی کے نام پہ لوگ دین کا سسٹم بدلا کے رکھ دیے ہیں۔ پیر مرید کسے بولتے؟ انہوں مرید کے بارے میں ایک بات لکھے، یہ کتاب میں غنیۃ الطالبین، یہ کتاب میں پیج نمبر 590 پر 2 ہے، پیج نمبر 590 پر 2 ہے، اس میں لکھتے ہیں یہ کتاب میں، مرید وہ صفت ہے جو صفت ارادے سے متصف ہو۔ آگے میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اردو ذرا ہارڈ ہے، سمجھاتا ہوں، پہلے کتاب کی عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ مرید ہمیشہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی تلاش میں رہتا ہے۔ مرید کون؟ مرید بولے تو کیا؟ مرید ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کی تلاش میں رہتا ہے۔ مرید بولے تو کیا؟ عربی میں ارادہ یرید بولے تو طلب کرنا، چاہنا، تلاش کرنا، تو بولے کہ مرید کا معنی یہ ہے کہ مرید ہمیشہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی تلاش میں رہتا ہے، یعنی اللہ کو سے کام کو پسند کرتے، اللہ کی اطاعت کس میں ہے، اللہ کسے پسند کرتے، اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا بولے معلوم؟ اور غیر اللہ کی کسی بات پہ لبیک کہنا گوارا نہیں کرتا، غیر اللہ کی، یعنی اللہ کو چھوڑ کے کوئی انسان کے سامنے جا کے جھکنا، اس کی بات پہ لبیک کہنا گوارا نہیں کرتا، یعنی اس کا دل مانتا اس نے، اللہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کے واسطے تلاش کرتا رہتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے جو غیر اللہ ہے ان کے سامنے لبیک کہنا، ان کے سامنے حاضری دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہے۔ مرید، اللہ اکبر، آگے کی عبارت دیکھو جی، مرید اپنے رب کے لیے لبیک کہتا ہے، صرف اپنے رب کے لیے لبیک کہتا ہے،
اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. مرید بولے تو کون؟ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا، یعنی قرآن اور حدیث میں جیسا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق عمل کرنے والا کیا ہے؟ بولو جی، مرید. یہ مرید بولنے کا یہ ڈیفینیشن کون بتائے؟ عبد القادر جیلانی. ان کے نام پہ آج کے مریداں کو دیکھو، ان کے نام پہ آج کے مریداں کو دیکھو. آج کے مریدان دیکھے تو کیا ڈیفینیشن یاد آتا ہے معلوم؟ مرید بولے تو ٹوپی اتنی لمبی رہنا. مرید بولے تو کون؟ بالا اتنے پیچھے رہنا. مرید بولے تو کون؟ انگوٹھے چنگوٹھے فل ہو. دیکھ رہے ہیں مریاں ہیں. یہ الگ دنیا پہ ہم کبھی بات کریں گے. یہ جنات معقل بول کے رہتے انسان کے پیچھے، ہر ایک انسان کے پیچھے رہتے، میرے پیچھے بھی، آپ کے پیچھے. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک جن، ایک فرشتہ ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چند غلط کاموں سے، شرک سے، بدعات سے، ایسے ایسے گندے کام کرتے، بول بھی نہیں سکتے اتنے نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. ایسے شرک کے کام کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. ویسے کام کرے تو جو آپ کے ساتھ جو جن ہیں ان کے قبضے میں جاتے اور پورا بولتے. وہ حرام ہے. شرک، جادو سیکھنا، کرنا، کرانا، موکلوں کو اپنے قبضے میں لینا حرام ہے. بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اس کے واسطے بہت بڑا عذاب ہے. تو ذرا لوگاں کیا ہے، غلط طریقے سے ان کو اپنے بس میں کر لیتے. شرک کے کام کر کو، کفر کے، بدعت کے، گندے غلیظ کام کر کے اپنے قبضے میں کر لیتے. تو تمہیں میرے پاس آ رہے ہیں تو تمہارا جو جن رہتا ہے ان کو قبضے میں لے لیتے پہلے سے. تو تمہارے بارے میں انہیں پورا کان میں پھونکتا ہے. تو وہ تمہیں آتے انہیں پورے بول ڈالتے، تمہیں ایسے ویسے، تمہاری زندگی میں یہ چلتا ہے وہ چلتا ہے، تمہیں میرے پاس ایسے یہ کام کے واسطے. ختم. اب لوگ دیوانہ بن رہے ہیں. پیر مریدی کے نام پہ، بیعت کے نام پہ، استغفر اللہ جی. جا کے دیکھو، بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی. ذرا چیزیں دیکھے تو ہنسی آتی ہے. لوٹ کے ہنسنا بولتا دل. یعنی اتنے بے ڈنگے، اتنے نادانہ. اور ذرے کام ایسے ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہماری خاص کر کے مسلمان عورتیں پیر مریدی کے نام پہ کس کے سامنے جھکتے نہیں. کیا نہیں ہو رہا جی. اللہ کے نبی تھے، عورتیں بیعت کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کے نبی ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے. کیا کوئی مسلمان عورت کوئی عورت اسلام قبول کری، بیعت کرنا چاہتی تھی اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی صرف زبان سے بولتے تھے کہ بہن اگر تمہیں اسلام لائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نماز پڑھنا. اللہ کے نبی زبان سے نصیحت کرتے تھے. بیعت کے نام پہ اللہ کے نبی کسی ایک عورت کو بھی ہاتھ نہیں لگائے، ایک عورت کو بھی. آج جا کے دیکھو آپ درگاہوں میں پیر مریدی کے نام پہ کیا ہوتا نہیں. ہاتھ لگانا سمپل کام ہو، سر کے اوپر ہاتھ رکھتی، مارتی. ارے عقل کہاں جاتی سمجھ میں نہیں آتا، عقل کہاں جاتی سمجھ میں نہیں آتا. افسوس ہے. اور وہ سب کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ یہ حضرت کے نام پہ ہو رہا ہے. جو حضرت پیر مریدی کے بارے میں اتنا بول کے گئے. مرید بولے تو اللہ کی فرما برداری کی تلاش میں رہنے والا، غیر اللہ کے سامنے لبیک نہیں کہتا، لبیک کہنا بھی گوارا نہیں کرتا، اللہ کی ہر بات پہ لبیک کہتا، کتاب و سنت پہ پابند رہنے والا مرید بولے. دنیا کیا بنا دی دیکھو. تو یہ درگاہوں پہ، مزاروں پہ جو ہو رہا ہے نہیں، وہ کھلواڑ مذاق. دین ایسا کوسا بھی کام نہیں چھوڑے جو دین کا ہو اور یہ لوگاں مذاق نہیں بنے سکا رکھے ہوں. کیا لوگاں کر دیے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. عورتیں جاتی ہیں، پیراں چھوتے ہیں، پیر دھو کے پانی بھی پیتے. معلوم آپ کو؟ پیراں دھو کے پانی بھی پیتے. انہوں ہاتھ پکڑتے، سر عورت کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے، بوسہ دینا، وہ یہ سب. استغفر اللہ. یہ سب مسلمانہ کر رہے ہیں بھائی، یہ سب مسلمانہ کر رہے ہیں. درگاہوں میں، مزاروں میں کیا کچھ. یہ بہت کم باتیں بول رہے ہیں. ہمیں اندر جو ہو رہا ہے وہ تو بول بھی نہیں سکتے. کوئی فرق ہی نہیں رہا. رام دیو بابا، اس میں یہ آج کے باباؤں میں کوئی فرق نہیں رہا. انہوں جیسے عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے، یہاں کیا بھی کم نہیں ہے.
آپ ہسٹری دیکھ لیں، گلبرگہ شریف، اجمیر شریف، وہ کتنے شریفاں ہیں کہ وہ پورے شریفاں بے عزتیاں میں بدل گئے سو ہے۔ تو یہ سب دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ افسوس کیا ہے بولے تو یہ سب دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور یہ درگاہ کا نام کیا ہے؟ یہ مابو سبانی۔ تو اتنے آپ بتاؤ، یہ انسان اپنی زندگی میں کتنا توحید پرست انسان تھا، اتنے اچھے انسان کے نام پہ اتنے بے ڈھنگے کا نام ان کا ہے۔ ذرے باتیں تو ایسے ہے کہ آپ کو حیرت بہت اور حیرت ہوگی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں ان کی زندگی کی، انہوں اپنی زندگی میں جو نصیحت کرے، بہت بڑی نصیحت، یہ کتاب کے واسطے سے یہ نصیحت یاد رکھو آپ۔ غنیۃ الطالبین پیج نمبر 25، کتنا؟ 25 پیج نمبر پہ خبروں کے بارے میں کیا بولتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سنو۔ بولے کہ جب خبر کی زیارت کرنے جاؤ تو خبر پر ہاتھ نہ رکھو۔ خبر کی زیارت یعنی کسی خبر کے پاس دعا کرنے کے لیے گئے، ان کے واسطے، ان کی مغفرت کے واسطے تو دعا کرنے کے لیے جا سکتے، لیکن خبر کے اوپر ہاتھ نہ رکھو، اور نہ ہی خبر کو چومو۔ خبر کو چومنا بھی نہیں۔ کون بولے؟ انہوں بولے کہ کسی خبر کے پاس جاتے دعا کرنے کے لیے تو خبر کے اوپر ہاتھ رکھنا بھی غلط ہے اور خبر کو چومنا بھی غلط ہے۔ پھر آگے بولے کیونکہ یہ یہود کی علامت ہے۔ کس کی؟ یہودیوں کی۔ یہودیاں جو ہے خبروں کو چومتے، ان کو چھوتے، تب برکت لینا بولتے۔ مسلمان ایسا نہیں کرنا۔ اور نہ ہی خبر پر بیٹھو، اور نہ اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ۔ خبر پہ ٹیک بھی لگاؤ نہ کو، خبر پہ بیٹھو بھی نہ کو بولے۔ پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ خبر کے پاس جانے والے کو نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ خبر کے پاس جا کے خبر والے سے مانگ سکتے تو نہیں، صرف خبر کے پاس جا کیا کرنا ہے؟ اس کے حق میں دعا کرنا ہے، اس کی مغفرت کے واسطے۔ اگر تو اپنی پرسنل کوئی ضرورت، حاجت مانگنا چاہتا ہے تو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ بولے۔ کس سے؟ اللہ سے مانگ بولے۔ ایج کتاب، اللہ اکبر۔ خبر کو چھونے کو، ہاتھ لگانے کو، خبر کے پاس بیٹھنے کو، ٹیک لگانے کو بولے۔ لوگ کس کی خبر کے ساتھ کرتے ہیں یہ کام پورے؟ ان کی خبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ذرا جگہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا۔ آگے یہ اس کتاب میں آگے دیکھ رہو، ابھی جو میں پیراگراف پڑھا یہ اوپر کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں کا دیکھو آپ، آگے لکھتے ہیں سنت کی پیروی کرو، بدعات کو جاری نہ کرو۔ پھر آگے لکھتے ہیں اخلاص پیدا کرو، شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو پرچار کرو۔ اللہ کی توحید کو پرچار کرو۔ پرچار کرو بولے تو پھیلاؤ، اللہ کی توحید کو پھیلاؤ، اور اس کے دروازے سے منہ نہ موڑو۔ اللہ کے دروازے سے یعنی اللہ کے مانگنا، اللہ سے، اللہ کے دروازے سے منہ نہ موڑو۔ اسی خدا سے سوال کرو اور کسی سے سوال نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سوال کس سے کرو؟ اسی اللہ سے کرو، کسی سے سوال نہ کرو۔ اسی سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ اللہ اکبر۔ غوث مدد مانگنا کس سے بولے؟ مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو بولے۔ پھر یہ اس کتاب میں آگے کہتے ہیں اگر کوئی مانگنا چاہتا ہے اللہ سے تو اس کا طریقہ کیا؟ انسان کو چاہیے وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرے، یعنی اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ دعا میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ محمد پر درود و سلام بھیجے، پہلے اللہ کی بڑائی، اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود سلام بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرو بولے۔ یہ ان کی باتیں ہیں۔ ایک انہوں اپنی زندگی میں جو نصیحت کی ہے اس میں سے ایک آخری نصیحت، آخری بات میں ان کے کتاب کے حوالے سے ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔
لوگ جو ہے آج اہل حدیث کے نام سے ہی لوگ چڑھتے ہیں، لوگ بہت کچھ سناتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جسے لوگ آج غوث پاک، محبوب سبحانی جتنے نامہ دیے نے، انہوں ایک بات بولے اپنی کتاب میں۔ وہ بات کیا ہے؟ دیکھو، یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین، پیج نمبر 205 ہے۔ ہاں، پیج نمبر کتنا ہے؟ 205 ہے۔ ادھر، ہاں دیکھو ادھر پیج نمبر۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ بہت ضروری بات بھائی، غور سے سنو۔ یاد رکھو، اہل بدعت کی کچھ مخصوص نشانیاں ہیں۔ کس کی؟ کس کی؟ اہل بدعت کی۔ بدعتی کون؟ بدعتی کی پہچان ذرا خاص نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں بولے؟ ذرا کچھ مخصوص نشانیاں ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ بدعتی کون پہچان لیے جاتے ہیں؟ مثلا وہ کیا؟ اہل بدعت اہل حدیث پر طعن، تشنیع، گالیاں دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ بدعتی کون؟ بدعتی کی پہچان تمہارے محبوب سبحانی کیا بولے؟ بدعتی کی پہچان یہ کہ وہ حدیث بولنے والوں، حدیث پہ عمل کرنے والے، تو انہی کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو اہل حدیثوں پہ طعن، تشنیع، طعن بولے تو وہ الٹا سیدھا بکنا، بکواس کرنا، گالیاں دینا۔ پھر آگے لکھتے ہیں یعنی ہر ایک دنیا میں آنے والا ہر ایک فرقہ اس کو گالی دے گا۔ آگے لکھتے دیکھو، خدریہ بولے تو یہ ایک فرقہ، خدریہ اہل حدیث کو جبریہ کہنے کی کوشش کریں گے، جہمیہ اہل حدیث کو مشبہ کہیں گے، رافضی اہل حدیث کو ناصبی کے نام سے پکاریں گے۔ رافضی بولے تو کون؟ شیعہ رافضی بولے تو پکاریں گے۔ یہ لوگ اہل حدیث کو یہ لقب اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں حدیث پر عمل کرنے والوں سے تعصب، نفرت اور دشمنی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا بولے؟ یہ نام اہل حدیث پہ یہ طعن، تشنیع، یہ گالیاں کیوں دیتے؟ اس لیے کہ ان کو حدیث پہ عمل کرنے والوں سے تعصب، نفرت، عداوت، تعصب، نفرت، عداوت بولے تو دشمنی۔ کس سے؟ اہل حدیث سے۔ کون بولے جی؟ کیا کرتے؟ کوسی کتاب کو جلاتی ہیں، بولو، کوسی کتاب کو جلاتے، کوسی درگاہ کو جلاتے، گستاخ بولتے ہیں۔ اب ان کو کیا نام دیتے تمہیں؟ ہمیں اگر کوئی حق بات بولے تو ہمارے کو بولتے کہ گستاخ ہے، تو ان کو کیا بولتے آپ لوگ؟ یہ ان کی کتاب ہے۔ پھر غنیۃ الطالبین، پیج نمبر کتنا بولا میں؟ 205۔ بدعت، اہل بدعت کی ذرے نشانیاں، ذرے پہچان بولے، اس میں سے ایک پہچان کیا بولے؟ حدیث پہ عمل کرنے والے، حدیث پڑھنے والے، یعنی اہل الحدیث سے نفرت، تعصب، دشمنی رکھتے، اس لیے کہ ان کو ان کی بدعتوں پہ انکار کرنے والے، ان کی بدعتوں پہ روکنے والے کون ہوتے؟ یہی ہوتے، یہ حدیث پہ عمل کرنے والے ہوتے، تو اسی لیے ان سے تعصب، نفرت، عداوت رکھتے۔ بھائی اتنی کھلم کھلا باتیں۔ اب آپ صحیح معنوں میں اگر کہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی موحد، توحید پرست انسان تھے، سنت پہ عمل کرنے والے۔ یہ نصیحتاں شروع سے، یہ بھائی یعنی حیرت کی انتہا نہیں کہ لوگ دنیا میں آج کیا کیا کر رہے ہیں ان کے نام پہ، اور انہوں خود اپنی کتاب میں کیا لکھیں، آپ لے کے جا سکتے، آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ پیپر، ایک کتاب، کچھ بھی لے کے جاؤ، کس سے پڑھا لے کے آتے، کس کو بلا لے کے آ کے پڑھا لیتے، آپ کی مرضی ہے، لیکن سدھرو۔ اتنا سب سنانے کا مقصد کیا ہے؟ سدھرنا، لوگوں کو سدھارنا۔ جو لوگ ان کے نام سے دین کا مذاق اڑا کے رکھ دیے ہیں، دین کو بگاڑ کے رکھ دیے ہیں، شرک، کفر، بدعتیں، رسم و رواج، 11واں، 12واں، 10واں، 20واں، سب ان کے نام پہ کرتے۔ انہوں اپنی زندگی میں کتنے نیک انسان تھے، کتنا اللہ والے تھے، قرآن، سنت، کتاب و سنت کے بارے میں کتنی پابندی کرے،
یہ ان کی زندگی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ ان کی زندگی میں انہوں جو کتابیں لکھے، وہ کتابوں کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھے ہمیں، ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ اس میں سے ایک بات بھی کہیں بھی میری نہیں ہے، اپنی نہیں ہے، یہ سب باتیں اسی کی ہیں، ان کے کتابوں کے حوالے سے ہے۔ تو آپ جا کے کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، بلا کے سمجھانا پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کتاب بھی لے کے جا سکتے ہیں، پیپر بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیے کہ کوئی آدمی اس کو جھٹلائے، کوئی آدمی اس کو جھٹلا سکتا ہے تو جھٹلا کے دکھائے، اس لیے کہ ان کی کتابیں ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ لوگوں میں کتنی جہالت ہے، لوگ کتنے دین سے دور ہے کہ ایک ایسے انسان کے نام پہ آج اتنے درگاہ، اتنے مزار کھول لیے ہیں، جو انسان اپنی زندگی میں توحید کے بارے میں، کتاب و سنت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کتاب و سنت کے بارے میں، دعا کے بارے میں، اللہ سے مانگنے کے بارے میں، غیر اللہ سے نہیں مانگنے کے بارے میں، مدد اللہ سے مانگنے کے بارے میں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنے کے بارے میں، پیر مریدی کے بارے میں، پیر مریدی کے بارے میں، بدعتوں کی نشانیوں کے بارے میں، جو انسان اتنی کھلم کھلا باتیں اپنی کتابوں میں لکھ کے گیا، وہ انسان کے نام پہ لوگ آج اتنا سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ غلط ہے، سب غلط ہے، دین سے دور ہونے والی، دور کرنے والی چیزیں، اس کا دین سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سچی کتابیں ہیں جی، اس کے علاوہ ان کے نام پہ، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا، ان کے نام پہ تقریباً 17 کتابیں لوگ دنیا میں پھیلائے، جن کے شروع میں ان کا نام لکھ کے ہے، تو شروع میں ان کا نام پڑھ کے دھوکوں میں نہ کیا ہو، اس لیے کہ نام سے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی 3 کتابیں ہیں۔ آپ جو کتاب ہمیں جو کتاب سے پڑھ کے دکھائے، یہ ان کی کتابیں بول کے گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی یہ ہے کہ آپ یہ کتاب لے جا کے کسی کو بھی دکھاؤ، کوئی ہے ایسا جو یہ مانے، یہ ثابت کرے کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی سے ہے؟ کوئی ثابت کر رہا ہے تو کتاب لے کے جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی یعنی جھٹلانے کے قابل ہی نہیں ہے، کتاب انہی کی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، تو یہ آج دنیا میں جتنے درگاہ، مزار، عروس چل رہے ہیں، سب ان کے نام پہ ہے، سب ان کے نام پہ ہے۔ تو یہ انسان اپنی زندگی میں کیا نصیحتیں کرے؟ ضرورت ہے کہ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو ایک تو ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث پڑھیے، قرآن و حدیث پہ عمل کیجئے، کسی ایک انسان پہ اندھے بن کو فالو نہیں ہونا ہے۔ ہم یہ انسان کے بارے میں آپ کو ان کی کتابوں سے کیوں دکھا رہے ہیں؟ ہمیں ان کو فالو ہوتے بول کے نہیں، اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تمہیں ان کو فالو ہوتے بول کے بولتے، لیکن تمہیں ان کو حقیقت میں فالو ہوتے نہیں۔ ان کی کتابوں میں توحید ہے، شرک سے بچنے کے بارے میں ہے، بدعتوں سے بچنے کے بارے میں ہے، پیر مریدی کا صحیح تصور انہوں دنیا کے سامنے رکھے۔ لوگ ان کی کتابوں کے حقیقت کی باتوں کو چھپا کے، توڑ مروڑ کر کے آج ان کا نام بدلا کے بدنام کر رکھ دیے ہیں۔ کرامتوں کے نام پہ ان کو ایک اونچا درجہ دے، کرامتوں کے نام پہ۔ میں خود بچپن سے اتنے قصے سنا ان کے نام پہ، اتنے قصے سنا، وہ چورا آ کے پکڑ لیتے، انہوں کچھ بولتے، انہوں چھپا لیتے، وہ پانی میں چلے، لوگ ان کو چلتے ہوئے پانی میں دیکھے، مصلی بچھا کو نماز پڑھے، چپل لے کو ہاں سی لے جا کے وہاں کو پھر گئے، تو جا کے مرید کے نام پہ پڑا چپل، جو ان کے گستاخی ایسے من گھڑت قصے ہے، اب کمیش نہیں ہے۔ آج جو بریلویاں، جو دیوبندیاں، جو درگاہ پرست یوٹیوب کے اندر جن کے بیانوں کی بھرمار ہے، اللہ کے ولی عبد القادر جیلانی بول کے اتنے من گھڑت قصے بیان کرتے، اتنے من گھڑت جو ان کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ پوری کتاب، یہ پوری کتابیں آپ کو ملتی ہے، دنیا میں کہیں بھی جاؤ ملتے۔ یہ کتابوں میں ایسی من گھڑت باتیں ان کے بارے میں کہیں حیث نہیں ہے۔ لوگ ان کے نام پہ نئے نئے کرامتاں کیا لکھ کے رکھ دیے ہیں، تو لوگوں کے دھوکے میں نہ ہو۔ آج دنیا میں ایسے گمراہ کرنے والے، آپ کے عقیدے کو، آپ کے ایمان کو گمراہی کے راستے پہ ڈالنے والے، بھٹکانے والے بہت زیادہ ہیں، بہت بھٹکا رہے ہیں، دھندے چل رہے ہیں، ٹال مٹول چل رہا ہے۔ اس سے بچیے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ،
اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، جو مسلمانہ یہ شرک میں درگاہ پرستی میں مبتلا ہے ان کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو مرے دم تک توحید پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اپنی زندگی میں ان کی جو نصیحتیں تھیں کم سے کم ہمیں ادھر نہیں دیکھے تو کم سے کم ان کی کتابوں کو دیکھ کے تو بھی صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتوں سے بچنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ بولیے۔ ہاں ہاں عربی تھی، عربی ان کی جو کتابیں ہیں وہ عربی کی کتابیں ہیں، عربی کی ترجمہ اردو میں دوسری لینگویج میں ہے۔ میں 2 کتابیں بھی آپ کو دیتا ہوں، میرے پاس پیور عربی کی کتابیں ہیں، انہوں جو لکھی ہے عربی کتاب وہ کتاب بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے۔ اب میں عربی پڑھتے تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں عربی پڑھاتے ہوئے تمہارا کیا کرنا پڑتا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے تو عربی کی جو کتاب انہوں جو لکھی کتابیں عربی میں ہیں وہ کتابیں دنیا میں عربی میں ویسے بھی ہیں، تو ہمارے پاس بھی ویسے ہے۔ اگر آپ اردو میں لے کے جانا چاہتے ہیں اردو میں لے کے جائیے، نہیں ان کی جو کتاب جیسی عبارت ہے عربی میں ہونا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیتے۔ ہاں تو ان کے زمانے میں یہ جو مرید بول کے اور ذرے ورڈز ان کے زمانے میں استعمال ہوئے، جیسے تصوف صوفی کے بارے میں، تو وہ زمانے میں یہ ورڈز اچھے معنی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ آج اس کا معنی مطلب بگاڑ کے رکھ دیے ہیں۔ مرید بولے تو انہوں بولے نہیں، مرید بولے تو یعنی حقیقت میں مرید بولے تو اللہ کی فرما برداری تلاش کرنے والے کو مرید بولتے بول کے انہوں بولے، لیکن زمانے میں کیا چلتا ہے، مرید بولے تو اللہ کی فرما برداری تلاش کرنے والا نہیں ہے، یہ ہاں جھکنے والا، ان کی درگاہوں پہ مزاروں پہ سجدہ کرنے والا، اس کو مرید بولتے۔ تو لوگ مرید بولے تو یہ سمجھتے تھے، تو انہوں اپنی کتاب میں کیا کلیئر سے لکھے کہ مرید بولے تو یہ نہیں ہے یہ ہے، بولیں کہ ثابت کرے۔ اور کوئی ضروری سوال؟ نہیں اور کوئی ضروری سوال نہیں ہے؟ چائے پینا ہے؟ چائے پینے کی جلدی ہے، بولیے۔ ٹاپک کے ریلیٹڈ بولیے۔ ٹاپک کے ریلیٹڈ ہاں ان کے نام پر نہیں آتا، ان کے نام پر جاتا کیا بولتی ہیں؟ ارے نہیں بھائی کیا بھائی تمہیں، اچھا بہرحال سوال تو اچھا کرے، انہوں کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابل قابل، اس میں سے ایک جنہیں قتل کرے تو دنیا میں کتنا قتل ہوتا ہے کہ وہ قتل کا ایک گناہ ان کو جاتا ہے، تو ایسا درگاہوں پہ کہتا ہوا تو ایک گناہ ان کو جاتا ہے، کیا پوچھتے ہیں؟ ان کے نام پر تو وہی جو ان کے نام پر بولے تو کیا، انہوں بولے تو کیا، تو ان کو نام پر نہیں آتا۔ شروع کرے سو لوگوں کے نام پہ جاتا ہے، ان کے نام پہ نہیں آتا۔ سمجھو کہ ان کے مرنے کے بعد اگر میں ان کا نام لے کے بولے کام شروع کرا بولے تو میرے نام پہ آتا ہے، ان کے نام پہ نہیں آتا۔ تو ایسا اگر کوئی انسان ان کے مرنے کے بعد ان کا نام بول کے درگاہ مزار کھولیا اور انہیں فیمس کرا بولے تو وہ انسان کو جاتا ہے، ان کو نہیں جاتا۔ کئی بولے تو انہوں اپنی زندگی میں ویسا بولے نہیں، اگر بولے رہتے تھے تو جاتا تھا، بولے کیا ویسا نہیں بولے، تو جب انہوں نہیں بولے تو انہوں پاک ہے۔ اب بھی ہم یہی بولتے ہیں، انہوں اپنی زندگی میں اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کے ماننے والے وہی فینا، یہ بہت ڈینجر، فینا بولتے نہیں، چاہنے والے، یہ دین بگاڑے سے بھی کون ہے؟ فینس، یہ خطرناک ہوتے ہیں لوگ، تو کبھی بھی چڑھا بھی سکتے، کبھی بھی نیچے بھی ڈال سکتے، بہت ڈینجر۔ تو وہ اس لوگ بھی ان کو کرے سو، تو گناہ جو لوگ شروع کرے ان کو جاتا ہے، ان کو نہیں جاتا۔ سمجھ میں ہے؟ اور کوئی سوال ہے؟ جہاں دیکھو ان کی خبر ہے، تو ان کی خبر کہاں ہے؟
میں کبھی نہیں گیا ان کی خبر کے پاس، تو نہیں، ان کا انتقال جو ہے اسی میں ہوا، بغداد کے علاقے میں ان کا انتقال ہوا، وہیں دفن کیے گئے جہاں ان کا علاقہ ایران اور عراق کے علاقے میں اکثر رہتے تھے۔ 90 سال کی زندگی بھی وہیں گزارے، انتقال بھی وہیں ہوا، دفن بھی وہیں ہوا۔ یہ سوال آپ میرے سے نہیں، جو درگاہ میں بیٹھے نہیں ان سے سوال کرنا کہ تمہیں ہے مابو سبحانی بول کے درگاہ لکھے ہیں، انہیں تو مر کو خبر وہاں ہے، تو وہاں سے اندر سے کیسا ٹرانسفر ہو کو ہے نہیں، کیسا بول کو، تو انسان ایک ہی ہے، انتقال ہوئے سے ہے۔ یہاں کیسا ہے بولے تو دھندے، درگاہ مزار پرستی چل رہی ہے، کھول لیے ہیں لوگ ان کے نام پہ، اتنا، ورنہ خبر ایک ہی سے آدمی بھی دفن ایک ہی جگہ ہے۔ اتنا کئی کو بھائی، اتنا کئی کو آپ کو اللہ کے نبی کے بالا کتنی جگہ نہیں دیکھے تمہیں، کتنے قرآن میں نہیں نکلے، قرآن کھولے تو بال نکلا، کس کا بال؟ اللہ کے نبی کا۔ تمہاری بیوی پڑھتے ٹائم کو جھڑ کو پڑ گیا رہیں گا، وہ بال اٹھا لے کو کس کا بولتے؟ تو وہ سب غلط ہے، نہیں صحیح حقیقت نہیں۔ کیا بولے؟ نیم کے جھاڑ کو ان کو لنک کو کیا ہے؟ انہوں انسان ہے، انہوں درخت جھاڑ ہے، کیا بھی لنک نہیں، کچھ بھی لنک نہیں ہے۔ عام طور پہ خبروں کے پاس نیم کے جھاڑ ہوتے تو شیاطین جنات جو ہے زرے درختوں سے قریب ہوتے، زرے درختوں سے، زرے جگہیں ان کے پاکیزہ جگہیں رہتے، جیسے ہڈی جنات کی غذا، تو ویسے زرے ابلیس جنات کیا ہے، زرے جھاڑ کے حساب سے، زرے جھاڑا ہے تو لوگوں کیا ہے وہ جھاڑ کے پتوں سے مارنا، کس کے تعلق میں بولنے کا سوچ لوگوں میں، تو اسی سے بنا لیے، ورنہ ان کو نیم کے جھاڑ کو کیا تعلق نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کو نیت کر کے جانا بولتا ہوں، تو پہلے آپ زیارت کا مطلب سمجھو۔ زیارت بولنے کا ورڈ کیا ہے؟ ایک مسلمان کسی ماں باپ بھائی بہن جو بھی انتقال ہوئے سے لوگ ہیں ان کی خبر کے پاس جا کے ان کے حق میں دعا مغفرت کی دعا کرنا، قبرستان جا کے عبرت نصیحت لینا، یہ مقصد سے قبرستان جانے کو نام کیا دیے؟ زیارت بول کے دیے۔ تو نیت سے اس نیت سے جانا ہے کہ بھائی ہمیں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا، یہ نیت سے گئے تو آپ جا بھی سکتے، اجازت بھی ہے، آپ کو ثواب بھی ہے۔ یہ چھوڑ کے ان کے حق میں مانگنے کے بجائے ان سے مانگنا بولے تو شرک کیا ہے؟ وہی غلط ہے۔ تو آپ یہ پوچھنا جانے جو خبراں ہیں، جو درگاہیں ہیں، وہاں لوگ نیت کر کے جاتے تو وہ غلط ہے۔ کسی بھی درگاہ یا مزار کو دیکھنے کی نیت سے جانا غلط۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی قبرستان کو یا جو خبر ہے کہیں پر بھی تو دیکھنا بول کے کیوں جاؤ؟ بولے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ تو آپ جو لوگ آج جاتے ہیں اسے کیا نام دیے؟ ٹور، پھرنے واسطے۔ کہاں؟ وہاں جا کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ تو قبرستان میں جا کو کھانا پینا یہ ہے اصل چیز؟ عبرت نصیحت لینا، عبرت نصیحت کہاں ہے بولو؟ ہے اس نہیں۔ تو لوگ جو مقصد سے جاتے ادھر ادھر غلط۔ اس سے پہلے 3 جمعہ پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا تھا، دنیا میں ثواب کی نیت سے کوئی مسلمان سفر کر سکتا ہے تو صرف کتنی جگہوں پہ؟ صرف 3 جگہوں پہ، کعبۃ اللہ مکہ، مسجد نبوی مدینہ، مسجد اقصی فلسطین۔ یہ 3 جگہوں پہ ہی آدمی ثواب ملتا ہے، وہاں گئے تو وہاں سفر کر سکتا ہے۔ یہ 3 جگہ چھوڑ کو چوتھی جگہ ثواب کی نیت سے سفر کرنے کا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تمہیں اگر دلی کو یہ نیت سے جاتی ہیں کہ جامع مسجد کو دیکھنا، وہاں دیکھے تو ثواب بولے تو غلط ہے۔ کیوں؟ دیکھنے کے لیے جاؤ بول کے کون بولے؟ جا کے نماز پڑھے تو ثواب ہے۔ تو نماز دلی کی جامع مسجد میں پڑھے تو ثواب، یہ مسجد میں پڑھے تو ثواب ہے، کوسی مسجد میں پڑھے تو ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی بولے دنیا میں صرف 3 مسجدوں کو ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے، چوتھی مسجد کو ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو جب مسجد کی طرف ہی سفر نہیں کر سکتے بولے تو اس کی طرف کیسے سفر کر سکتے؟ تو ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام کے زمانے میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام ایک جماعت کی شکل میں نبی کی خبر کے پاس جانا، حاضری دینا، جا کو ٹھہریں گے بول کو کوئی صحابی نہیں کرے۔ صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ اگر نبی کے حق میں دعا کرنا، درود پڑھنا ہے
تو ہمیں کہیں بھی رہ کے درود پڑھو ثواب پہنچتا ہے، اللہ کے نبی خود بولے۔ تو کوئی بھی آپ ذرا سوچو، یعنی میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، صحابہ ثواب کے لیے اللہ کے نبی کی خبر کے پاس حاضری دینا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے، انہوں ایسا کامش نہیں کرے بولے تو ہمیں کوسے ایک ہی مردے کے پاس ثواب کی نیت سے سفر کیسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مسجد ہی کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا تو مزارات کی طرف ہرگز بھی سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ جی خالی دیکھنے کے لیے بھی نہیں آنا، خالی سمجھ رہے ہیں آپ، سمجھ رہے کیا جی؟ میں درگاہ کرنے جا کر جھکتا نہیں، پوٹلا کاٹتا نہیں، چک کے دیکھ نہیں آتی، ہاں عرس ہوتا ہے ناچتے کیسا ناچتے ہیں کہ بول کو دیکھ نہیں آتی، تو یہ جانا بھی غلط، یہ جانا بھی غلط۔ کیسا غلط؟ ایک جگہ گناہ ہو رہا ہے، ایک جگہ گناہ ہو رہا ہے تو آپ جاتے گناہ کیسا کرتا ہے دیکھیں گے بول کے؟ تو جہاں اللہ کے نام پہ شریک ہو رہا ہے، بھائی ایک آدمی آیا، مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیا گھر کے باہر ٹھہر کے، آپ کیا کرتے جی؟ مارتے نہیں، اسے پھر بلا تو کیسا گالیاں دیا کہ سنا میرے کو بولتے، کیا بولے کہ سنا بولتے نہیں۔ یعنی آپ کے ماں باپ کو کوئی گالیاں دیا تو آپ کو دیکھنا بھی سننا بھی برداشت نہیں ہے، تو آپ وہاں جہاں شرک ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں دیکھنے کے لیے کیسا جا سکتے؟ دیکھنے کے لیے کیسا جا سکتے؟ جو آدمی چوری کر رہا ہے، نہیں چوری پوری تجھ کر، میں خالی دیکھتا ہوں ٹھہر کو، کرتے کبھی آپ کرتے؟ کیمرے میں پکڑے دیکھے تو پولیس میرے کو پکڑتے، آپ بھی نہیں جاتے۔ تو جب دنیا میں ایک گناہ کرتے اسی جگہ آپ جانا پسند نہیں کرتے، وہاں تو شرک ہو رہا ہے، تو شرک کی جگہ پہ صرف دیکھنے کے واسطے جا رہی ہیں، ہمیں نہیں کرتے، ہمیں مانتے نہیں، ہمارے دل میں وہ ارادہ نہیں، خالی ہمیں چکے دیکھنے واسطے جاتی بولے تو بھائی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، تو وہاں جا سکتے کیسا؟ تو جہاں گناہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، وہاں جانا بھی غلط ہے۔ تو گناہ کرنا جیسا غلط ہے، گناہ کا دیدار کرنا دیکھنا بھی ویسا ہی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ضروری سوال نہیں ہے؟ ہاں تو لوگاں سسٹم بنے، نبی کا دور، صحابہ کا دور، تابعی کا دور، اولیاء اللہ کا دور، تو یہ بنے سکوں نے لوگاں بنا لیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اپنی زندگی میں خود کیا نصیحت کرے؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، لوگوں تمہیں میری سنت کو لازم پکڑو، میرے طریقے کو، و سنت الخلفاء الراشدین، اور میرے صحابہ یعنی خلفاء راشدین صحابہ، ان کے طریقے کو لازم پکڑو بولے۔ تو ہمارے لیے دین کے حساب سے دلیل نبی کے صحابہ، یہ دو ہی ہیں۔ اللہ کے نبی اسی لیے بول خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اتنا بولے اللہ کے نبی، یعنی میرے بعد صحابہ کے بعد تابعین، طبع تابعین، اتنا ہی، یہاں تک بھلائی ہے، اس کے بعد انتشار ہے، فتنے ہیں، تو فتنوں کے زمانے میں کہاں دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے۔ تو لوگ یہ جو سسٹم بنا لیا ہے، یہ سسٹم میں سلامتی بہتری کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ کو، ان کچھ کئی کو دیکھنا، انہوں بھی اولیاء اللہ، تو ان سے دین آیا، تو ان کو کئی کو نہیں دیکھنا بولے تو ان کو دین آیا کہاں سے؟ اوپر سے۔ انہوں اولیاء اللہ بنے کیسا؟ صحابہ کو ماننے سے۔ صحابہ کس کو مانے؟ اللہ کے نبی کو مانے۔ تو جب چین اتنی اوپر ہے کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین، طبع تابعین، اس کے بعد اولیاء اللہ، تو اولیاء اللہ کو تمہیں عزت احترام دینا چاہتی ہیں تو دو، لیکن اس سے بڑھ کے عزت احترام کے قابل کون؟ اللہ کے نبی۔ کیوں؟ انہوں اللہ کے ولی بنے کیسا؟ وہ نبی کے طریقے پر چلنے سے۔ اگر وہ نبی کا طریقہ ہوتا نہیں، اگر عمل نہیں کرتے تو ولی بنتے انہوں نہیں بنتے۔ تو لوگ بگڑتے کیا؟ اس ہندوستان میں اسلام آیا اللہ کے یہ ولیوں سے، تو ولیوں کو ماننا، اللہ کے ولیوں کو مانو، آپ عزت کرو، احترام کرو، لیکن یہ دین انہوں کہاں سے لے کر کوئی ہندوستان میں لائے؟ مکہ مدینہ، یعنی اللہ کے نبی سے نا، صحابہ سے نا، تو ان کو فالو کیجیے۔ جب سیدھی سی بات ہے،
اللہ کے نبی صحابہ کا طریقہ، ان کا عمل، ان کی سنتیں اتنا کھلم کھلا، اتنا سام آپ کے سامنے ہے، بولے تو آپ ان کو چھوڑ کے ان کے بعد والوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کے بعد والوں کو، جیسے مثال کے طور پہ امام بخاری کے شاگرد ہے امام مسلم، ویسا دیکھتے 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 گئے تو ان کے شاگردوں میں ایک میں بھی ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس سند ہے۔ تو اگر آپ حدیث کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں جو حدیث بولا وہ حدیث کو دیکھتے، یا امام بخاری جو حدیث بیان کرے اسے دیکھتے؟ کسے دیکھتے آپ؟ امام بخاری جو حدیث بیان کرے اسے دیکھتے آپ، اگرچہ کہ میں ان کی حدیث بیان کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوا تو کسے دیکھتے آپ؟ میرے کو نہیں دیکھتے، ان کو دیکھتے۔ تو وہی ساتھ دین کے بارے میں اگر اولیاء اللہ کے بارے میں آپ کو کم سرز باتیں معلوم ہوتی ہیں، یا ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جس میں آپ کو اختلاف ہو رہا ہے، تو وہاں آپ اولیاء اللہ کو نہیں دیکھنا ہے، کن کو دیکھنا ہے؟ وہ ولی کن سے بنے؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے سے، تو ان کو دیکھو۔ تو وہی ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا، یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے جیسے جو اللہ کے ولیاں ہیں، اللہ کے جو خاص چہیتے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، امام ہے، تو ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب سے نام لینا۔ لیکن اگر دین سیکھنے کی بات آئے تو دین کس سے سیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کرا ہے۔ تو آپ عزت احترام کرو، عزت احترام سب کی کرو، ہم بھی کرتے ہیں احترام عزت، لیکن دین جب سیکھنے کی بات آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال بولیے۔ ذرا نزدیک آ کے سوال کرو، نہیں تو گھٹو بولو۔ ہاں 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 تو اگر درگاہ کے پاس گئے، بچے کے بارے میں منت مانگے، دعا کرے، بچہ دیا تو انہوں منت مانگے، بچے کا وزن کتنا ہوتا ہے اتنے لڈواں، ایک سیم ایسا بھی ہے ایسا؟ اچھا تو نہیں بھائی، سب سے پہلے تو درگاہ کے پاس جانا، اولاد مانگنا کیا ہے؟ جب اولاد دینے والا اللہ ہے تو اگر اللہ آپ کو اولاد دیا تو آپ اللہ کے شکر میں کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے، بکرا کاٹنا، وہ بکرا بھی اللہ کے نام پہ۔ تو یہ سنت ہے، اللہ کے نبی یہی سنت پہ عمل کرے۔ اب یہ جو طریقہ ہے تو انہوں جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود بولے کہ تمہیں اللہ سے مانگو، مدد بھی اللہ سے مانگو، سوال بھی اللہ سے مانگو، بولو انہوں بولے۔ اب جو آدمی وہاں جا کے مانگتا ہے، انہوں بھی اولاد دیتی ملک کو سمجھتا ہے، انہیں ہے غلط۔ اگر اولاد اسے ملی بھی بولے تو وہ اولاد اللہ سے ملی یا وہ مردے سے ملی؟ اللہ دیا۔ تو اگر ایسا کوئی آدمی معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے اگر ایسا مان لیا تھا پہلے بولے تو اب اس کو معلوم ہوا کہ نہیں جو ہمیں کرے تھے غلط تھا، اب کیا کرنا؟ تو بچے کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، عقیقہ کرو۔ باقی بچے کے نام پہ لڈواں تول کے وہ کلو کے حساب سے دینا یہ نہیں ہے۔ یہ کلو کے حساب سے دیں گے تو مٹھائی والوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اللہ کو کیا بھی نہیں، سمجھ گئے؟ میٹھے والے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہوتا۔ تو ایک تو جانا غلط ہے، اگر کوئی یعنی دیکھیے ایک بات، ایک سوال ہے، اس سوال کے ضمن میں اگر کوئی آدمی معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی شرک کا کام کیا یا کوئی منت مانگا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا کرنا غلط ہے اس لیے کہ قرآن حدیث میں ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی اس کے بدلے میں جو صحیح کام دین کے اندر ہے وہ کرنا۔ تو یہاں آپ جو منت مانگے تھے وہ غلط تھی، صحیح کام کیا ہے؟ آپ عقیقہ کر دو بچے کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ عقیقہ کرتے، لڈواں تولتے، عقیقہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ بہرحال وقت ہو رہا ہے، دعا پڑھ لے کے اٹھے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آئندہ اتوار دوسرے ٹاپک پہ گفتگو